نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ اگر مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو خانوادہ تطہیر کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے احسان کا بدلہ احسان سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد و آل بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ذالک خیر و احسن تاویلا۔ صلوات بابا سے بلند۔ دعا ہے خالق لم یزل، اہل بیت اطہار کا صدقہ آپ سب صاحبان کی مومنین اور مومنات کی صلاح ریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کی ہم سب کی حاضرین کی تمام دعاؤں کو مالک کریم مستجاب فرمائے۔ ایت اللہ قبلہ ڈاکٹر سندر علوی صاحب سخاوت حسین سندر علوی صاحب سرپرست المہدی سنٹر کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے خانوادہ پہ اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے، اور مینجمنٹ انتظامیہ محترم نفیس الحسن خلیفہ صاحب، خلیفہ نفیس الحسن صاحب، حاجی سلامت علی چودھری رزاق صاحب اور ان کے ہمراہ دیگر نوجوان، امتیاز حسن، عمار یاسر، جتنے بچے خدمت سر انجام دے رہے ہیں، مخدوم زین عباس بخاری سمیت، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مریض ہیں سید معراج جعفری صاحب، مالک کریم بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا۔ بچی بیمار ہیں آیا فاطمہ، مالک معصومہ کربلا کا صدقہ اسے شفا یاب فرما۔ ہمارے قبلہ و کعبہ زینت مجلس ہوتے ہیں روز قبلہ سید اصغر علی نجفی صاحب کے، اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور میرے ساتھ جملہ ذاکرین میرے سمیت محترم جناب نیاز حسین ناز صاحب، یہ ہمارا تو ناز ہیں، اور صابر خان صاحب، اور جناب پروفیسر برادر حسن رضا صاحب، اور جملہ ذاکرین کے اللہ زبان میں تشریح عطا فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور عمار یاسر کے والد راجہ عابد حسین کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی امانت علی ڈوگا صاحب جہاں نہیں ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنی میرے ذمہ دعائیں لوگ لگاتے ہیں تیری ذات جانتی ہے، مالک ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے والی وارث زمانہ حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کر دیں محمد والے محمد والے محمد۔ بسم اللہ۔ آپ کی خدمت میں
اس عظیم شان بارگاہ میں المہدی سینٹر میں عشرہ محرم کی مجالس کی 7ویں مجلس اعزا سے مخاطب ہوں۔ سید و ساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے مولا، کیا آپ کے جد حضرت ابو طالب جنت میں جائیں گے؟ تو میرے امام نے جو جواب دیا وہ عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے مولا فرماتے سیل تو نے انتہائی عجیب سوال کیا ہے، جائیں گے نہیں، جس کو میرے جد ابو طالب چاہیں گے اسے جنت میں لے بھی جائیں گے۔ مولا سلامت رکھے بھائی جان، مولا سلامت رکھے۔ اور دوسرا جملہ جو سید و ساجدین کا مولا فرماتے ہیں، اے سائل، میرے جد حضرت عمران علیہ السلام حضرت ابو طالب نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی بھی ہے اور اللہ کی اطاعت سکھلائی بھی ہے۔ یہ معصوم کا جملہ ہے۔ پوری زندگی میں حضرت عمران علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے گزارا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر حکم الہی حضرت ابو طالب نے اپنے پر، اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر اس وقت نافذ کیا جب یہ آیت بھی نہیں آئی تھی۔ بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اور جب میں قرآن کا جائزہ لیتا ہوں قبلہ و کعبہ، جب میں حضور قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے قرآن کے دیباچے کا نام کردار ابو طالب ہے۔ خدا گواہ ہے، انہی کے کردار کا نام حیدری۔ سارے مل کے بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، آپ سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے۔ سب صاحبان کو میری سمجھ آ رہی؟ گفتگو انتہائی آسان مراحل میں داخل، کوئی ایسی مبہم گفتگو نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا آ رہا۔ کردار ابو طالب پڑھنے سے میرے بھائی پروفیسر نے خوبصورت لقمہ دی اور سمجھے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ حضرت ابو طالب کا جب کردار پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن کے دیباچے کا نام کردار ابو طالب ہے۔ ہاں توجہ فرمائیے آپ، بس میرے مولا کا کہنا۔ اور پھر 14ویں صدی کا کم عقل مولوی وہ ایک گھسی پھٹی روایت، انتہائی ناقص ترین، منافق ترین راوی کی روایت ہے کہ حضور نے کہا کان میں کہ چچا کلمہ پڑھو، اور آگے سے چچا نے کہا میرا وہی دین ہے جو میرے باپ عبد المطلب کا ہے۔ جو عبد المطلب کا تو وہی دین ہے جو محمد کا دین ہے۔ جو ہے یعنی بڑی مہربانی، جی کلمہ پڑھنے سے دین کا پتہ نہیں چلتا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے ہیں نا۔ خود لکھتے ہیں اور پھر کہیں جی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں، نعوذ باللہ۔ میں پوچھتا ہوں مسلمان، ذرا بھی اگر غیرت ہو تو تو یہ آر لے کے توہین ابو طالب کبھی نہ کرے۔ آئے ذرا ہم قرآن میں غور کرتے ہیں کہ حضرت آسیہ کون ہے؟ بولو۔ فرعون کی بیوی ہے، شاباش۔ زوجہ کس کی ہے؟ قرآن نے اس کی عزت کی، ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہو کہ جی شیعہ فلاں بیویوں کو نہیں مانتے، نہیں، ہم بیویوں کو بہت مانتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک پیمانہ قرآن ہے۔ اچھی ہو تو بھلے فرعون کی بیوی کیوں نہ ہو، ہم اسے اچھا مانتے ہیں۔ اور اگر قرآن اچھا نہ کہے، نبی کی بیوی ہو اگر قرآن لعنت کرے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ گھبرا گیا؟
بھئی لوط اور نوح کی بیویوں کو ہم نے تو نہیں برا کہا، قرآن نے برا کہا۔ آسیہ کی مثال قبلہ کا وہ تشریف رکھتے ہیں، اللہ نے حالانکہ 16 بیویوں کا ذکر ہے قرآن میں، توجہ چاہتا ہوں، اور نام صرف ایک بیوی کا ہے، حضرت مریم کا۔ حضرت مریم کے علاوہ اللہ نے باقی بیویوں کا کردار ذکر کیا ہے، نام نہیں، توجہ چاہتا ہوں جی۔ اور حضرت مریم کے برابر اگر کسی کی عزت و توقیر میں نام ہے تو حضرت آسیہ کا ہے، نام نہیں ہے، کردار ہے، ذکر ہے حضرت آسیہ کا۔ زوجہ فرعون کہا گیا، نام نہیں لیا آسیہ کا، توجہ چاہ رہا ہوں، مگر حضرت مریم کے برابر مثال دی مومنوں کے لیے، آسیہ کی مومنوں کے لیے مثال ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی۔ اور لوط اور نوح کی بیوی کی مثال کافروں کے لیے دی۔ تو یہ اپنا اپنا کردار ہے، کوئی کافروں کے لیے ماڈل بن جائے اس کی قسمت، کوئی مومنوں کے لیے ماڈل بن جائے اس کی قسمت، یہ تو کردار کی بات ہے۔ اچھا وہ ہے کیا بھائی امیر محمد خان، وہ ہے کیا کردار ہے حضرت آسیہ کا؟ کہ جب حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل کروایا، 70,000۔ جب اس کو خبر ہوتی تھی کہ کسی گھر بچے کی امید ہے تو حمل ضائع کروا دیتا، اگر بچہ دنیا پہ آ جاتا تو فوراً سر قلم کروا دیتا۔ 70,000 ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے 70,000 بے جرم بچوں کا قتل ہوا، تو جسے وہ بچانا چاہے، توجہ ہے، جس طرح 70,000 قتل کر کے بھی کوئی موسیٰ کو نہیں روک سکا تو کوئی مولا موسیٰ کو کیسے روک سکتا تھا؟ بڑی مہربانی، توجہ ہے، بڑی مہربانی۔ حیدری یا جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور سنی شیعہ کتب میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی کو مشرکین عورتیں بھی دیکھتی تھیں، مگر پتہ نہیں چلا کہ بچہ ہونے والا ہے، توجہ ہے۔ اللہ کے امر سے ہو گیا، اللہ نے کہا اس کو تندور میں پھینک دے، توجہ ہے، جلتی ہوئی آگ میں تندور میں رکھ دیا، حکم تھا کہ اللہ نے کہا میں ضامن ہوں، توجہ ہے نا، قدم لڑکھڑائے ہاتھ کام پہ، ماں تھی نا، اللہ نے کہا مادر موسیٰ نہ گھبرا، میں بچاؤں گا، میں ضامن ہوں، تندور میں رکھ دیا، آگ گلزار ہے، موسیٰ محفوظ ہے۔ جب دشمن چلے گئے تو ماں نے کہا کہ میرا اللہ اب میں ہر روز اس کو تندور میں ہی رکھوں گی، تو اللہ نے کہا تیری مرضی ہے، میں تو چاہتا تھا تیرے قریب ہی رہے، چلو ایسا کر کہ اس کو دریائے نیل میں پھینک دے، گھبرا تو نہیں رہے، دریائے نیل میں پھینک دے۔ ماں تھی، میرا اللہ دریائے نیل میں پھینک دوں تو کہاں جائے گا؟ کہاں جہاں میری مشیت چاہے گی۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ، میں بچاؤں، صندوق بنا دل صاحب اور صندوق میں رکھ اور دریائے نیل کے شاہی سپرد کا۔ ٹھیک، موسیٰ کی بہن نے صندوق بنوانے کے لیے ایک درخان جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، اس کے پاس چلی گئی جو یہ لکڑی کا کام کرتا کہ صندوق چاہیے مجھے۔ اس نے کہا کتنا بڑا؟ کہا کہ اس میں ایک شیر خوار بچہ آ سکے۔ اس نے کہا بچے کو صندوق میں بند کرنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بچہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے۔ تو کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب اپنا تعارف کرے تو کہتے صندوق میں بند کیوں کرنا؟ کہا اس لیے کہ فرعون قتل نہ کر دے اور اس کو چھپانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ صندوق بھی بناتا رہا اور کہتا ہے کہ شام کو صندوق لے جانا۔ کہا ٹھیک، اور خود دل میں لالچ آیا، بوڑھا بندہ تھا، کہ میں جا کے فرعون کو اطلاع دیتا ہوں، انعام مل جائے گا اور وہ اس کو قتل بھی کر لے گا، اس کے لیے تو اتنے بچے وہ مار چکا ہے، اور جب میں خبر دے دوں گا تو بڑا انعام ملے گا۔ اس لالچ میں جب چلا قبلہ کعبہ فرعون کے محل کی طرف، تو گلی میں ابھی داخل ہوا، محل دور ہے، سامنے سانپ کھڑا ہو گیا۔
جب سانپ کو دیکھا کہ وہ بھی حملہ کرتا ہے، اس نے راستہ بدلا، دوسری گلی میں وہاں گیا تو وہی سانپ وہاں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بیدار رہیے گا۔ تیسری گلی میں گیا، وہی سانپ سامنے آیا۔ چوتھی گلی میں، جس گلی میں جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے نکل کے پہنچ جاؤں فرعون تک، آگے وہی سانپ آ جاتا ہے تو گھبرا گیا، توجہ ہے، اور سانپ نے اس کو ڈس بھی لیا۔ دو روایتیں ہیں کہ یہ وہیں مر گیا۔ تو پتہ چلا کہ بغض نبی اگر دل میں ہو اور مخبری کا ارادہ ہو تو سانپ سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ سارے ہاتھ اٹھا گئے یار، مہربان یا رسول اللہ، جس کو سمجھ آئے یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ، مہربانی ہے، بڑی مہربانی قبلہ۔ جب مخبری نبی کرنی ہو تو سانپ سامنے آ ہی جاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں پہنچ سکا۔ ادھر صندوق فرعون کے محل کے ساتھ ٹکرایا۔ حضرت آسیہ، جب اللہ نے معصوم کی حفاظت کرنی ہو تو معصوم کے جانے سے پہلے وہاں محافظ معصوم موجود ہوتا ہے۔ بات کہی میں نے، جس کو سمجھ آئیے، بڑی مہربانی قبلہ زین صاحب، جہاں اللہ نے معصوم کی حفاظت کرنی ہو تو معصوم کے جانے سے پہلے اس کا محافظ موجود ہوتا ہے۔ آسیہ موجود، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری حیدری، بسم اللہ، مولا سلام، اللہم صلی علی محمد والو۔ سمجھ آ رہی سب صاحبان کو؟ صندوق دے خاصیہ، نوکروں کو کہا کہ جاؤ وہ صندوق پکڑو۔ پکڑا، کھولا تو چاند سے بھی خوبصورت بچہ، توجہ ہے، جب بچے کا حسن و جمال دیکھا تو نگاہیں نہیں ٹھہری، فوراً نکالا اور اپنے سینے سے لگایا۔ فرعون کو کہا، فرعون تو جان اور تیرا تخت جانے، یہ بچہ جو آ گیا ہے حسن اتفاق سے، میں اس کو پالوں گی، میری دل لگی کا سامان اللہ نے بھیج دیا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ہر وقت تجھے دیکھتی تھی پریشان رہتی تھی، اللہ نے میری پریشانی ختم کر دی ہے، میں اس کو پالوں گی۔ انہوں نے کہا کہیں وہی نہ ہو، توجہ ہے، جس کے لیے میں 70,000 بچے مروا چکا ہوں۔ کہا نہیں، وہ نہیں ہوگا، اگر ایسی بات ہوئی تو پتہ چلی جائے گا۔ کہا ٹھیک، مگر یہ ہے موسیٰ دن بدن پروان چڑھ رہا ہے، عام بچہ جتنا 1 سال میں گروتھ کرتا ہے، توجہ ہے، یہ 1 ہفتے میں کر رہا ہے۔ آسیہ خوب پیار کر، ایک دن اس نے حضرت موسیٰ کا، چونکہ نبی ہے، جب حسن کی جھلک دیکھی تو بھلے جو بھی تھا، فرعون تھا، سرکش تھا، باغی تھا، ظالم تھا، مگر معصوم کا جب چہرہ دیکھا تو جی چاہا کہ میں اس کو اٹھاؤں۔ ابھی ہاتھ آگے بڑھائی تھے کہ موسیٰ نے داڑھی میں ہاتھ ڈال لیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی۔ پھر کوشش کی تو منہ پہ تماچا مار دیا۔ اب اس نے تلوار بے نیام کر کے کہا، آسیہ اس کو جھولے سے باہر رکھو، میں اس کا سر قلم کروں۔ اس نے کہا خبردار، توجہ ہے، کیونکہ باہر بے شک خدا بنا ہوا تھا تو گھر ہوتا ہے نا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی ہے۔ بڑے بڑے خدا بھی بیویوں کے سامنے وہ، اس نے کہا خبردار، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ کہا کیا تو چاہتی ہے کہ میرا دشمن میرے گھر میں پیدا ہو؟ کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے اس نے جو میرے منہ پہ تھپڑ لگایا، اس کے ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہی نبی ہے۔ ارے یہ فرعون ہے، مردود ہے، جو کچھ بھی ہے، مگر دنیا کو بتا رہا ہے کہ نبی جو ہو، بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ عام بچوں جیسا نہیں ہوتا۔
بڑی مہربانی، سلامت رہے حیدری آج۔ تو کہتا ہے یہ داڑھی کے بال جتنے ہاتھ میں لیے اتنی دیر تک چھوڑا نہیں جب تک بال جدا نہیں ہوئے۔ اس نے کہا لمبی داڑھیوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جتنی لمبی داڑھی جو کہا جائے یہ داڑھی کو اس نے نہیں پکڑا چونکہ تیری داڑھی میں ہے جواہرات، جوہر، موتی، ہیرے جڑے ہوئے تھے نا اس کی داڑھی میں۔ تو بچوں کی عادت ہے چمکتی ہوئی چیز کو پکڑ لیتے، تو اس نے وہ چمکتے ہوئے ہیرے دیکھے، بچہ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے کہا اچھا تیری یہ دلیل ہے تو میں چیک کروں؟ کہا کرو، گھبرا تو نہیں رہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چمکتی ہوئی آگ بھی رکھتا ہوں، آگ کے کوئلے جلتے ہوئے۔ پتہ ہے آپ کو آگ جب جل رہی ہو تو وہ موتی سے بھی زیادہ چمکتی ہے نا۔ تو کہتا دونوں رکھوں گا، اگر اس نے چمکتی ہوئی چیز کو پکڑنا ہے تو پھر آگ کو ہاتھ لگائے گا تو میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ آواز قدرت آئی موسیٰ تو مجھے پیارا ضرور ہے مگر آسیہ کی لاج رکھنا۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی موسیٰ، پالنے والی کی لاج رکھنا، جو کہہ چکی ہے لاج رکھنا۔ چونکہ اللہ کا نبی ہے موسیٰ، آگ رکھی، حضرت موسیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا، جلتا ہوا شعلہ آگ کا ہاتھ میں لیا اور اپنے زبان پہ لگا دیا منہ کے ساتھ۔ پتہ جناب موسیٰ کی زبان پہ چھالا پڑا ہوا تھا، اس لیے دعا بھی مانگی تھی کہ میں جاتا ہوں، توجہ ہے، مگر میری لکنت ختم ہو جائے۔ میں آیت پڑھ چکا، سورہ طٰہٰ کی آیت، رک گیا۔ اب علماء اسلام کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ کیا ایک دن بھی حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا؟ بڑی مہربانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک دن بھی بھائیان حضرت آسیہ نے، صابر خان آپ بھی بولا کرو، ربائیاں 4-5 پڑھ جانے تھے مجلس سے چوئی بولیا کرو، ایک صلوات عدیہ کر لے محمد والے محمد۔ یہ آئلی توجہ بھروانے کے پورے عالم اسلام کو اکبر ساکی کا چیلنج ہے، کائنات کی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا، پیش کر، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ اور قرآن نے اسے مومنہ کہا، سر اٹھا سر اٹھا سر اٹھا، سورہ تحریم میں قرآن نے اسے مومنہ کہا، صرف مومنہ ہی نہیں کہا، مومن عورتوں کے لیے نمونہ عمل کہا۔ بڑی مہربانی مولا سلامت حیدری، اس کا لمبا کشا علی، یا علی، بڑی مہربانی مولا سلامت، مولا سلامت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں جی مومنوں کے لیے نمونہ ہے، صرف مومنہ نہیں، نمونہ عمل، یعنی ساری مستورات کو، دو کو قرآن میں نمونہ عمل کہا، ایک مریم، وہ معصوم نبی کی ماں ہے، یہ فرعون کی زوجہ ہے، میرا اللہ وہ نبی کی ماں، یہ فرعون کی زوجہ، نہ یہ نبی کی بیوی، نہ نبی کی ماں، نہ نبی کی بہن، مریم کے برابر میزان پہ کیوں تولا؟ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ تو آواز قدرت آئے گی، اکبر ساکی میرے دین میں مسئلہ رشتہ داری کا نہیں ہے، مسئلہ اطاعت گزاری کا ہے۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ مسئلہ حیدری ہی آئی، مسئلہ نبی سے محبت اور وفا کا ہے۔ مریم کے برابر اس لیے ہے کہ جتنی مریم کو محبت عیسیٰ سے ہے اتنی آسیہ کو محبت موسیٰ سے ہے۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، سارے بولو یار، سارے بولو نا، حیدر 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 ہی یا علی مولا سلام۔
जियो भाई जियो, मौला सलामत रखे, आबाद व शाद रहो बेटा, सलामत रहे, है ना। हाँ, ये हैदर हैदर अली अली की प्रैक्टिस किया करो। मैं आज ही एक रिवायत पढ़ रहा था कि मेरे मौला गुजर रहे थे एक जंगल से, और अपने साथियों सुलेमान को कहा कि सुलेमान ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो एक साथ मुनाफिक था, उसने कहा इस पे तो दरख्त दरख्त, कब्रों का तो निशान ही कोई नहीं, तवज्जो है। हमारा फरमाया जहाँ हजारों दफन है, तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, मौला ने एक जगह पे ठोकर मारी, जमीन फटी, एक बद्दू बाहर निकला, ऐना जमली कहता हुआ भागा। ऐना जमली। और साथी कहते या अली ये तो पता चल गया कि कब्रिस्तान है, मुर्दा उठ बैठा है तेरी ठोकर से। अली फरमाते मैंने एक को उठाना चाहूं तो सारे उठ बैठे हैं। बड़ी मेहरबानी, मौला सलामत, जैन साहब जी आप, मौला सलामत रखे जी जी। हैदर हैदर हैदर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आखिरी बंदे तक। हैदरी या अली या अली, मौला सलामत रखे, हैदरी या अली, खुदा गवाह है। मौला कहा मैंने इरादा एक का किया, वरना ठोकर मारूं तो सारे उठ जाएं। अच्छा, या अली ऐना जमाली कहता हुआ भाग रहा है। कहता है ये इसका ऊंट जो है ना वो गुम गया था, इसके ऊंट थे, तवज्जो है, यानी ये बलोच था, तवज्जो है। ऊंटों वालों को पाकिस्तान में बलोच कहते हैं। कहते इसका ऊंट गुम गया तो ये बेचारा ढूंढता ऊंट की तलाश में गिर के मर गया। तो कहा ये है ना जमली, तो फरमाया जो नाम जो इस्म मरते वक्त ज़बान पे जारी होगा, जब कोई उठेगा तो वही नाम जारी होगा। हैदर 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 हैदर, मौला सलामत यार, यही है क्या। हैदरी या अली बिस्मिल्लाह, सैयद बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। इसलिए मेरा सलाम है उन माओं को जो लोरी में ही अली अली सिखलाती हैं। मेरा सलाम है उन भाइयों को जो उंगलियों से पकड़ के बच्चों को लाते हैं। और मैं इधर देख रहा था, मेरे भाई रजा के एक बच्चे कहते थे बोलो, जब नारा लगता था कहते हाथ भी उठाओ बोलो, और वो छोटा सा बच्चा हाथ भी उठाता था और कहता था या अली। ये सबक ऐसा है कि जिसका दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा। और याद रखना, अली की मोहब्बत अब्बा की विरासत का हिस्सा नहीं है। अली की मोहब्बत बाप की विरासत में नहीं मिलती, अम्मा की शराफत से मिलती है। मेहरबानी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी या रसूल अल्लाह। और अकबर साकी की खिताबत नहीं, नबियों के सुल्तान ने फरमाया। दनाए सुबुल खत्म रसूल ख्वाजा बद्र हुनैन जद्दुल हसन वल हुसैन ने जब मक्के के अरबी परेशान हो गए, आपके मौला ने अजदर के टुकड़े कर दिए। तो वो गमज़दा हो गए, परेशान। अबू तालिब तेरे बच्चे ने तो कसवट्टी खत्म कर दी, तेरे बच्चे ने तो पैमाना तोड़ दिया। हम इसी को देख के तो समझ जाते थे कि जो इसको देख के रोता चिल्लाता, हम समझते कि ये हलाली नहीं। मैं कुछ कह गया, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ कह गया, कुछ कह रहा हूं। नहीं, मैं आराम से जुमला देता हूं कि जो इसको देख के सांप को, अजदहा को रोता, डरता, चीखता, चिल्लाता, हम अरब हमारी गैरत बर्दाश्त न करती कि उसके नाम के साथ हमारी वल्दियत लिखी जाए। हम उसकी मां को अपनी ज़ौजियत से निकाल देते कि ये हमारा नहीं है। और जो इसको देख के खुश होता, मचलता, आगे बढ़ता, हमें यकीन हो जाता
کہ یہ حلالی ہے، چونکہ حلالی سانپ سے نہیں ڈرتے۔ مرضی ہے آپ کی، کیا کروں ہم امریکہ میں بیٹھنے والوں، ہم سمجھ جاتے تو اس علی نے تو اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اب ہم کیسے جانیں گے کہ اتنے میں علی کے آقا، علی کے مولا، توجہ ہے، بڑی مہربانی، علی کے آقا، علی کے مولا، مولا کے مولا، توجہ ہے، مولا کے مولا، جو اللہ کی وحی کے بغیر زبان کو جنبش نہیں دیتے، وہ آگے بڑھے، کہا نہ گھبراؤ، یہ پیمانہ یہ جو تھا تمہارا بنایا ہوا تھا، اور یہ کام آتا تھا صرف اہل مکہ یا جو مکہ میں آئے، اللہ نے اب ایسا پیمانہ بھیج دیا ہے، بڑی مہربانی، جو پوری دنیا پہ کام آئے گا، پوری دنیا پہ پتہ چلتا رہے گا حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جو بھی اس سے محبت کرے گا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جو بھی اس سے محبت کرے گا اس کی ولادت پہ شک نہ کرنا، اور جو اس سے بغض رکھے گا اس کو کبھی حلال زادہ نہ سمجھنا۔ یا علی علی، اور حدیث ہے، بسم اللہ، حدیث ہے، حدیث ہے بابا، حدیث ہے، حیران پریشان ہونے والوں حدیث ہے کہ یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرام، یا علی تجھ سے پیار صرف وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، اس کا رنگ مذہب نسل کوئی ہو، جی وہ تجھ سے پیار ضرور کرے گا، اور تجھ سے بغض وہ کرے گا جو حرامی ہوگا، پیار حلالی، اور یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے پیار مومن کرے گا، توجہ ہے، اور تجھ سے بغض منافق رکھے گا۔ کہا علی یہ جو دونوں صفتیں ہیں جہاں یہ اکٹھی ہو جائیں گی وہ تیرا پکا دشمن ہوگا، اور تو اپنے دشمن کو پوری دنیا کا تخت و تاج دولت دے تو وہ تیرا نہیں بنے گا۔ ٹھیک کہا آپ نے، وہ تیرا بن نہیں سکتا، وہ تجھے نہیں مان سکتا، دولت دے، تخت دے، حکومت دے، جو مرضی دے، تو کہے پیار کر نہیں کرے گا، اس کے اندر سے بغض جا ہی نہیں سکتا۔ اور اے علی تو اپنے چاہنے والے مومن کی ناک اپنی تلوار سے رگڑ کے کاٹ دے، ہائے 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 ہائے، اور تو کہے مجھے چھوڑ، وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہائے داری مشکلم بکشالی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، بڑی مہربانی قبلہ، بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، ہے نا، ہے علی مولا، علی مولا۔ ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، گفتگو آگے بڑھے گی۔ پھر یہ موسیٰ کہاں رہے؟ آسیہ کے پاس، اور علماء سے پوچھو، میں آرام سے جملہ دیتا ہوں اگر لے سکو تو، مسلمان علماء سے پوچھو، کہو قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، یہ جب تک رہا ہے آسیہ کے گھر میں کیا اس نے کسی کا دائی کا دودھ پیا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں تو، دودھ پیا؟ ہزاروں آئیں دائیاں، منہ پھیر لیتے تھے، دیکھا ہی نہیں۔ جہاں بڑا اچھا جملہ کہا امام راضی نے، کہتے کیوں دیکھتا؟ چونکہ نبی ہے، پیغام دیتا ہوں اگر لے سکو تو کہتا ہے نبی نامحرم کی اس جگہ کو کیوں دیکھے؟ بانی شریعت ہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جس کو سمجھ آئیے وہ جملہ لے، چونکہ نبی ہے، بانی شریعت ہے، بانی شریعت ہو کر نامحرم کے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس مقام کو کیوں دیکھے؟ چونکہ نبی ہے، وہ نامحرم ہے، تو پتہ چلا نبی نبی ہوتا ہے، خواہ ایک دن کا ہو 3 دن کا ہو، وہ وارث شریعت ہوتا ہے۔ تو مسلمان پھر غیرت کر،
ارے موسیٰ کے لیے اللہ کہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے اسے دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا، تو جو مولا موسیٰ ہے وہ حلیمہ کا کیسے پی سکتا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رسول بسم اللہ کے بلا بسم اللہ حیدری یا علی یا علی سارے مل کے حق حیدر حیدر مولا سلامت حیدری یا جو مولا جو مصطفیٰ کا نوکر ہے، جو مصطفیٰ کا اونٹی ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہے، میں یہ جتنے لفظ کہہ رہا ہوں مجھے قرآن کی سپورٹ حاصل ہے۔ جی 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 آدم سے موسیٰ عیسیٰ تک یہ سارے محمد کے غلام ہیں، یہ سارے امتی ہیں، یہ سارے نوکر ہیں۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ میرا رسول ان سے پوچھ کہ اے نبیوں توجہ ہے، ماں بوئسا علی نبوت و رسالہ تھا، تم نبوت و رسالت میں مبعوث کیسے ہوئے؟ تو آدم سے عیسیٰ تک یک زباں ہو کے کہا بے نبوت کا و بے ولایت علی ابن ابی طالب، ہمیں نبوت ملی ہے تیری نبوت کے صدقے اور علی کی ولایت کے صدقے میں۔ یہ تو غلام ہے موسیٰ کا، نوکر ہے موسیٰ کا، تو غلام تو دائیوں کا دودھ نہ پیے بھلے 1000 آ جائیں، تو جو اس کا سلطان ہے جی حلیمہ لے گی، حلیمہ نے پالا تھا، جس نے پالا تھا اس کو کافر کہہ دیا۔ بڑی مہربانی، جس نے پالا تھا اسے کافر کہہ دے گا، حلیمہ نے پالا تھا جی۔ اور فخر سے لکھتے ہیں مجھ سے کہ جب آئی تھی تو سب سے کمزور اونٹنی پہ آئی تھی، توجہ ہے، اور جب محمد کو گود میں لیا وہی اونٹنی جو سب سے کمزور تھی شازور ہو گئی۔ اچھا نبی بھی کہتے ہیں 40 سال کے بعد بنا ہے، تو اگر نبی 40 سال کے بعد بنا ہے تو یہ مجھ سے کمپیوٹر دکھلا رہا ہے، توجہ ہے، یہ مجھ سے کون دکھلا رہا ہے؟ کہتے ہیں اونٹنی شازور ہو گئی۔ اچھا اور دودھ نہیں تھا حضرت آسیہ کا، جب اس نے منہ لگایا تو دودھ آنا شروع ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حلیمہ کا دودھ آنا شروع ہو گیا جب اس بچے نے منہ لگایا۔ اور کہتے ہیں جناب جب گھر میں گئے تو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی پہلے، ساری بکریوں نے اتنا دودھ دینا شروع کیا کہ حضرت آسیہ نے کام ہی دودھ کا شروع کر لیا، حضرت حلیمہ نے بزنس ہی دودھ کا شروع کر دیا، بیچتی بھی پیتی بھی قبیلے کو بھی پلاتی، اور کھجوریں تھی گھر میں جو کب کی سوکھ چکی تھی، محمد کے جاتے ہی حلیمہ کے گھر کی کھجوریں سرسبز شاداب بھی ہو گئی اور 12 مہینے پھل دینا شروع کر دیا۔ جب باقی کھجوریں پھل نہیں دیتی یہ پھر بھی دیتی ہیں، تو میں کہتا ہوں پھر شرم بھی کسی چیز کا نام ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ حلیمہ نے پالا ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہے پھر بھی کہتے ہو حلیمہ نے پالا ہے، اور جس کے گھر ککھ نہیں رہ گیا تھا محمد کے جانے کی وجہ سے مالا مال ہو گئی، تو پھر یہ کہے کہ حلیمہ کو بھی محمد نے پالا ہے، کنبے کو بھی محمد نے پالا ہے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ابو طالب سے عداوت کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، چونکہ ابو طالب کی اسلام پر پروردہ رسالت ہے، ابو طالب نگہبان رسالت ہے۔ ابو طالب نے احسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کی ذات پر احسان اور دوسرا اس کے مشن پر احسان۔ تھوڑی زحمت اور گفتگو آخری مراحل میں، ایک ہوتا ہے کسی کی ذات پر احسان، ایک ہوتا ہے اس کے مشن پر احسان۔
ذات پر احسان، مثال کے طور پہ میں آپ کسی بندے نے مجھے کوئی تحفہ، کوئی چیز، کوئی مہربانی کر دی، گھبرا نہیں جانا، مثال دے رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو وہ ہے میری ذات پر احسان، جب تک میں رہوں گا اتنی دیر تک وہ احسان یاد رہے گا، توجہ ہے۔ اچھا دوسرا ہوتا ہے مشن پر احسان، جیسے المہدی سینٹر کو آپ لوگ نوازتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا میرے مدرسے کے لیے آپ کریں، تو وہ جب تک مشن باقی، پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں، تب تک اس احسان کی یاد باقی۔ تو خدا کی قسم ابو طالب وہ محسن اعظم ہے کہ جس کے محمد کی ذات پر بھی احسان ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اور اسلام ہے مشن محمد، اور ابو طالب کے احسان اسلام پر بھی احسان ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کیا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرا محبوب تو یتیم تھا، میں نے تجھے اپنی پناہ دی، فوجدک ضالا فہدیٰ، اے میرا محبوب تو پریشان تھا، میں نے تیری پریشانی کو رفع کیا، دور کیا، فوجدک عائلا فاغنیٰ، اور اے میرا محبوب تو مال دنیا سے خالی تھا، میں نے تجھے اپنے مال سے مالا مال کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے مال سے مالا کا، یہ مال خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، اور یہ گود ہے ابو طالب کی۔ تو 14ویں صدی کا کم عقل ملا، اللہ کسی غیر معصوم کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا۔ جی 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 جی، پورا قرآن میں اللہ سے زیادہ کسی غیر معصوم کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا۔ جب بھی فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، یا نبی کے فعل کو یا معصوم کے فعل کو۔ مبلغ انطاکیہ کی طرف قبلہ حضرت عیسیٰ نے بھیجے تھے، اللہ نے کہا اِذْ ارسلنا، میں نے بھیجے ہیں۔ کنکریاں شب ہجرت رسول نے پھینکی تھی، توجہ ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرا محبوب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں۔ بڑی مہربانی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ معصوم کے یا نبی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ تو ابو طالب کی گود کو اللہ نے اپنی گود کہا، ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ کہا۔ اب غیرت ہے تو یا ابو طالب کو نبی مان یا معصوم مان۔ ہے ادھر ہی، یا علی یا علی یا علی، ہے ادھر۔ یا علی۔ یہ خون ابو طالب کی تاثیر تھی جو کربلا میں نکلی ہے۔ آج ان شہزادوں کا ماتم ہوگا جو ساری زندگی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ آن و محمد، آن محمد، آن کا سن 11 سال، محمد کا سن 9 سال۔ جناب محمد جو لباس آن پسند کرتے وہی چھوٹا بھائی پسند کرتے، کھانا الگ نہ کھاتے، اگر تھوڑا فاصلے پہ بھی بھائی ہوتا اتنی دیر تک ہاتھ نہ لگاتا جب تک دونوں اکٹھے نہ ہو جاتے۔ چال ایک، سیرت ایک، صورت ایک، بس اتنا تھا کہ ایک شبیہ حیدر کرار، ایک شبیہ جعفر طیار۔ حضرت آن ہو بہو اپنے نانا حیدر کرار کی شبیہ، اور محمد اپنے دادا جعفر طیار کی شبیہ۔ عزادارو، بی بی کا یہ بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ منت کروں گا، زور نہیں دیتا، تمہارا بڑا احترام ہے، بی بی کو بڑے پیارے لگتے ہو جب اس کے بچوں کو روتے ہو، کہ آج آن و محمد کا پرسہ دینا۔ اور خطیب آل محمد کہتے تھے زینب نے اپنی نسل ختم کی ہے۔ وہ کہتے تھے زینب کو اماں کہنے والا کوئی نہ رہا، اور وہ کہتے تھے میں سادات کو کہتا ہوں جب زینب کو پرسہ دیا کرو
تو سید بچے کہا کرو اماں زینب اجرکم من اللہ، یہی حق ہے۔ آوازیں کھول کے رو، جب تو بلند آواز سے روتا ہے نا، شام سے آئے گی اپنے بچوں کا پرسہ لینے۔ میری پردادار ماؤں بہنوں، شام سے آتی ہے زینب، جب روتی اللہ جانے کس کے ساتھ بیٹھی ہو، مسافر ہے شام۔ چلی حضرت عبداللہ مکہ میں پیچھے پہنچ گئے، دونوں شہزادے ساتھ ہیں۔ جب پتہ چلا کہ حسین مکہ میں نہیں ٹھہر رہے، حسین تو جا رہا ہے کوفہ کی طرف، دونوں بچے لے کر مولا کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں مولا اجازت ہے کہ میں اونو محمد کی ماں سے کلام کر لوں، میں قربان ہو جاؤں۔ یہی حق ہے، یہی حق ہے عزادارو، اجازت ہے مولا۔ جب کہا نا کہ میں زینب سے کلام کروں، ہمارے فاطمہ کا لال میرے مولا فرماتے ہیں عبداللہ تو حاکم شرعی ہے، تیرا حق ہے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں، سر جھکا کے کہتا ہے مولا آپ میرے اور زینب کے امام بھی تو ہیں نا، اجرکم من اللہ۔ ہاں عبداللہ اجازت ہے۔ لجپال علی کی بیٹی، مجھے حکم ہے تیرے بھائی کا کہ میں مدینے رہوں، محمد حنفیہ کو حکم ہے مکے رہے، یہ تیرے بھائی کی تقسیم ہے، میری مجال نہیں میں حکم امامت کے سامنے اصرار کروں۔ بی بی نے کہا عبداللہ میں تیری مشکور ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا زینب حالات بتا رہے کہ تیرے بھائی پہ بڑا سخت وقت آئے گا، مصیبتیں آئیں گی، اور تیرے نانا نے کہا ہے کہ کوئی مصیبت نظر آئے تو بڑا صدقہ ادا کرو، صدقہ مصیبت کو ٹال لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تیرے بھائی کی نسل ہی ختم کر دے۔ میں کچھ اہتمام کر کے آیا ہوں، میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ اب زینب زینب نہ رہی، فاطمہ بن گئی، اپنے زمانے کی بطور بن کے کہتی عبداللہ میرے حسین کے بچوں کا کون سا صدقہ لایا ہے؟ میں مانتی ہوں تو بڑا امیر ہے، مگر جانتا ہے کہ میرے اکبر کی کیا قدر ہے۔ دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑی، کہا یہ اون اپنی طرف سے کر دینا، یہ محمد میری طرف سے کر دینا۔ اجرکم من اللہ۔ کہا چاچا جایا تیرا شکریہ، زینب تیری ممنون ہو گئی، طے ہو گیا کہ یہ صدقہ ہے۔ خطیب اہل محمد کہتے تھے سارے سفر میں زینب نے اب اونو محمد کہنا چھوڑ دیا، جب بھی بلاتی کہتی اکبر اپنے صدقے کو بلاؤ، اما فضا حسین کے بچوں کے صدقے کو بلا لے۔ اجرکم من اللہ۔ مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، شہزادہ میں ہاتھ باندھ کے 2-4 منٹ آگے ہو جائے مجھے معاف کر دینا، آخری راتیں ختم ہونے والا ہے محرم، اللہ جانے پھر نصیب کس کے مقدر میں یہ رونا ہو۔ عزازارو آ گیا کربلا، آ گئی شب عاشوراء، ہر ماں اپنے اپنے بچے کو قربانی کے لیے تیار کر رہی، کوئی اس پریشانی میں رو رہی ہے کہ میرا چل نہیں سکتا۔ امام نے تسلی دی رباب فکر نہ کر، تیرا چل نہیں سکتا مگر قربانی اتنی بڑی دے گا۔ ہر ماں اپنے اپنے بچے لے کے، عالیہ بی بی نے چراغ جلایا ہوا ہے۔ میرے مولا جب خیمہ زینب کے قریب پہنچے تو بی بی پوچھ رہی تھی اور تیرے دادا کا کیا نام تھا؟ اماں علی مرتضیٰ۔ اور تیرے دادا کا لقب کیا تھا؟ اماں حیدر کرار۔
جب لفظ حیدر کرار آیا زینب کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہا اون پھر میں دودھ تب بخشوں گی کہ کل جب دشمن کی فوج میں جائے نا تو میرا لال ایسی جنگ کرنا کہ کوئی تجھے بچہ سمجھ کے یہ نہ کہے کہ یہ تو بچہ ہے مارا گیا. ایک بار میدان سے آواز آئے کہ حیدر کرار آ گیا. اجرک من اللہ، تھک کر نہیں رونا، شرما کر نہیں رونا بیٹا، رونا نہ ہے، سر جھکا لیا کرو، آنکھیں بند کر کے کہا کرو بی بی تیرے اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں. رونے والوں کو گور کے نہیں دیکھنا، رونا اپنی قسمت سے آتا ہے. میں روایت بیان کر چکا ہوں، مولا نے فرمایا ہے میرے بیمار امام نے کہ اگر ہمارے غم میں رونا نہ آئے نا، کسی اپنے غم کو یاد کر لیا کرو، اب مگر غم والی شکل بنا لیا کرو. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. محمد جی اماں، تیرے نانا کا کیا نام تھا؟ حیدر کرار. دادا کا نام جعفر تیار. کہا محمد جب کل میدان میں جاؤ نا میرے بچوں، تم ہو علی اکبر کا صدقہ، تم ہو میرے بھائی حسین کی نسل کا صدقہ. اپنی نہیں بچائی زینب نے، کہا حسین تیری نسل بچاؤں گی، میں آئی اس لیے ہوں تیری نسل کی حفاظت کروں گی. اور ان کو کہا کہ نانے کی یاد تازہ کرنا. محمد کو کہا دادا جعفر تیار کی یاد تازہ کرنا. بچوں نے کہا میں وقت تو آنے دے. خدا گواہ میں ممبر پہ ذمہ داری سے مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بار یہ دونوں شہزادے صبح سے امام حسین کے سامنے ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو جاتے. میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ نہیں پڑھا کہ کہیں ماموں ہمیں کم سے نہ سمجھ کے دیر نہ کرے. ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو جاتے، کہتے ماموں اجازت ہے. میرے مولا حسین کہتے انتظار کرو، انتظار. جب خیمے میں جاتے علی کی بیٹی منہ پھیر کے کہہ دیا او نا محمد ابھی زندہ ہو، ابھی زندہ ہو، مقتل میں کیوں نہیں جاتے؟ رو کے کہتے اماں ماموں کے سامنے جاتے ہیں، وہ کہتے ابھی انتظار کرو. لو اماں وعدہ کرتے ہیں کہ اب خیمے میں نہیں آئے گے. اماں آخری بار پیار تو کرو. جن کی اولاد اللہ تمہاری زندگی اولاد کی دراز کرے. اور میں عرض کر رہا ہوں ایسے کئی بچے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی، خواہ وہ شیعہ تھے یا غیر شیعہ. میں نے جس کو بھی یہ منت بتائی ہے نا کہ اونو محمد نام رکھنا اور ان بچوں کی مجلس کی منت ماننا، اللہ اولاد نرینہ دے گا. بھائی جان مہربانی کر کے زیارتوں کے پاس بیٹھ جا. آپ کو حسین کا واسطہ ایسا نہ کرے، میں جب اشارہ کروں گا پھر اٹھا لینا. مولا کا واسطہ ہے، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. تجھے بی بی کا واسطہ ہے، ایسا نہ کرو، بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں. جب میں اشارہ کروں بیٹھ جائیں نا بھائی، بیٹھ جائیں. مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. میرا آزمایا ہوا یہ عمل ہے کہ جس کو اولاد نہ ہوتی ہو نا بتایا کرو سیدو، وہ ان بچوں کے نام پہ نام رکھے اور ان بچوں کی شہادت کی مجلس کی منت مانے. انشاءاللہ اللہ آئندہ سال تک اولاد نرینہ عطا کر دیتا. بے شک صدقہ تھے مگر زینب کو پیارے تو بہت تھے نا. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. اماں ایک بار پیار تو کر لو. اجرکم من اللہ. مولا سوائے میں حسین کوئی غم نہ دے. کہتی میرے بچوں میں نے تمہیں صدقہ کر دیا ہے. یہ منظر مظلوم کربلا نے دیکھا، کہا حسین میں شریکت الحسین عد کی بھائی والوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا حصہ کربلا میں برابر ہو. مگر حسین بہن سمجھ کر اب میرے بچوں کو انتظار نہ کرا. میرے مولا نے شہنشاہ وفا
अब्बास अलमदार को हुक्म किया, कहा अब्बास शहजादों को तैयार कर। ये शहजादों की शर्त थी जनाब अब्दुल्ला की कि मेरे बच्चों को इकट्ठा भेजना, चूंकि ये अलग अलग रहने के आदी नहीं है। आजादार कदीमी बैठे हो, बाकी हर शहीद गया है एक एक। ये दोनों शहजादे, चूंकि बाप ने ये कहा था कि मेरी मिन्नत है मेरा मौला, और इनकी माँ से कहा था कि आलिया बीबी मेरी मिन्नत है मेरे बच्चों को अलग ना करना, मेरे बच्चों को इकट्ठा मैदान कारजार की तरफ भेज देना। कहा अब्बास दोनों को सवार कर। शहनशाह वफा ने सवार किया। उस्ताद है अब्बास बनी हाशम के बच्चों का। दोनों शहजादों को कहा मेरे सिखलाए हुए जंग के गुर याद है ना औन? मक्तल का जुमला है, हजरत औन ने अंगड़ाई ली, जमाने का हैदर करार बन के गिरे बांध के बटन टूटने लगे। अब्बास के चेहरे पे जलाल आया, आगे बढ़ के पुश्त पे हाथ मार के कहा शाबाश औन, शाबाश मेरा बछड़ा। शहजादे चले। बीबी फिजा दरे खैमा पे आ गई। कहा बीबियों, जो कहती थी ना कि हैदर करार मैदान में कैसे गए होंगे, आओ दरे खैमा पे जरा औन को जाता देखो। और जो पूछती थी या फिर तैयार कैसे गए होंगे, आओ जरा मोहम्मद को जाता देखो। फिजा बीबियों को लेकर दरे खैमा पर, जैनब मुसल्ले पर, अब्बास रेत के टीले पर, बच्चे घोड़ों के जीनों पर। अब घोड़े आगे बढ़ने शुरू हुए। जूं जूं बच्चे आगे बढ़े, दुश्मन के तीर बच्चों की तरफ बढ़े। अब बच्चों की नजर शहादत पर, अब्बास की नजर बच्चों पर, मस्तूरात की नजर फिजा पर, फिजा की नजर अब्बास पर। आहिस्ता आहिस्ता चलते अब घोड़े तेज हुए। हजरत अब्बास बुलंदी पे आए। हजरत औन ने मैमुना पे हमला किया। अब्बास का हाथ दाद के लिए बुलंद हो गया। कहा शाबाश औन मोहम्मद, शाबाश। ऐसा हमला किया कि दुश्मन चीख उठा, हैदर आ गया है, हैदर करार आ गया है। मोहम्मद ने मैसरा पे हमला किया, मैसरा फटा, लाशों के ढेर लगे। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर, एक ने कल्ब लश्कर के आगे से, दूसरे ने पीछे से कल्ब लश्कर तोड़ा। कुरान गवाह है, मैंने मक्तल में पढ़ा है, 9 मील तक लश्कर यजीद को अजरों को बिनल्लाह, अजरों को बिनल्लाह, 9 मील तक कौन ने दौड़ाया है दुश्मन के लश्कर को, तलवार चलाता जाता है। तुमने मेरे मामू को गरीब समझा है? मातम करना, मातम कर। ज़ियारतें आएंगी, मातम करते हाथों के साथ। बीबी के बच्चों के जनाजे उठाना, जनाजे उठा के कहना बीबी तेरे बच्चों के उजड़ने के बड़े अरमान। जो ज़ायरीन बैठे गवाही देंगे, औन की खबर करबला से 9 मील के फासले पर है आज कि अचानक मेरे मौला की नजर अब्बास पे पड़ी। वही अब्बास जो दाद दे रहा था ना, अब्बास का रुख फिर गया जो मक्तल सुनने के आदियो खयाम की तरफ। कहते हैं मैं फिजा जैनब को कहे दुआ करे, बच्चों की माँ को कहे दुआ करे। रोने वाले आजादारों के अचानक जीने खाली हो गई। मेरे मौला हुसैन आगे बढ़े, जब बढ़े और उनकी लाश पे घोड़े दौड़ गए थे। ये करबला का वो मकतूल है जिसकी जिंदा लाश पे घोड़े दौड़ गए। मोहम्मद की अभी सांसें बाकी थी। कहा मामू सलाम के जालिम ने 3 मारा। 3 मोहम्मद के हाथ से गुजर कर, सर से गुजर कर, नोक पिछले हिस्से से जा निकले। इमाम ने मोहम्मद को उठा लिया। बस एक लम्हे के लिए मेरी तरफ, फिर ले आना ताबूत में इशारा कर दूंगा और मातम करते उठना है। मेरे मौला ने उठाया। कहा मोहम्मद बेटा तीर निकालूं? मैंने अकबर का फल निकाला था,
मामू मैं मानता हूं आप निकाल सकते, आप इमाम हैं, जमाने के इमाम हैं, मगर मेरी मिन्नत है, मेरा बच्चा बता क्या मिन्नत है मेरा बेटा? साजात आजादारो, मिन्नत सुनोगे मेरी माँ बहनों पर्दादार बीवी। मोहम्मद कहता मामू अगर हो सके ना एक बार इसी हालत में मुझे माँ के पास ले जाओ। मातम करना किस इंतजार में बैठा, मुझे माँ के पास ले जा। सैयदजादा इमाम ने मोहम्मद को हाथों पे लिया, खेमे की तरफ चले। अब हर बीबी दरे खेमा पर कहा ज़ैनब का मुसल्ले पे सजदा शुक्र कर रही, मेरा अल्लाह मेरी कमाई, मेरा दूध की कमाई काम आ गई। कहा ज़ैनब बहन जरा बाहर आ, दरे खेमा पे आ, ये तेरा बच्चा आया है। वाह ज़ैनब, कहते शेर दिल खातून, खुदा की कसम शेर की भी ये जुर्रत नहीं है कि बच्चे के टुकड़े देखे और जिंदा रह जाए। ये करबला की वाहिद खातून है जिसने जब देखा तो कहा ये तेरा बेटा मोहम्मद है। कहा हुसैन इसे गंजे सौदा में फेंक दे, मैंने तेरे अकबर का सदका दे दिया है। सदका दे के फिर हाथ नहीं लगाए। मातम कर, मातम कर। हुसैन कहते आखिरी जुमले हैं, ज़ैनब तुझे मेरे हक की कसम है, एक बार करीब तो आ, सुन तो सही, तेरा मकतूल कुछ कहना चाहता है। आखिरी सांसें हैं तेरे मोहम्मद की। जब बीबी सामने आई ना, जरा सी आंखें खोल के कहा अम्मा अब तो राजी है ना? अम्मा अब तो राजी है। खैमों में आवाज आई, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, वाह अली, वाह तुम्हें हुसैन।